قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں؟ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے. بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے. یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے. آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں. عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے. ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے. سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا. ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا. اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے. اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں. مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے. آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو. چاہے جیسے بھی حالات ہوں، دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی تاریخ بتاؤں. دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں. یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے. ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا. آج بھی ہے. ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے. وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں. اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے. اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے. لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی. عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے. اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی. کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر. سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں. جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے. بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں. جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو. اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے. تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے. کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے. یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے. اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا. اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، ناحق ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے. تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر، تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے. عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے. آپ نہیں دیکھتے
लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़बह हो रहे हैं, बैल भैंस ये तमाम ज़बह हो रहे हैं, और ऊंट भी ज़बह हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या 1 ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का। लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ, कभी नहीं हुआ। इनमें बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। जबकि खिंजीर एक बार में 17-18 बच्चे दे देती है, कुत्ते को देखे तो वो भी 10-12 बच्चे एक बार में देती है, और ना उनका ज़बह होता है, ना वो काटे जाते, ना बेचे जाते हैं। बस शौकीन लोग खाते होंगे, बाकी आम तौर पर तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जितने गलियों में, रोडों पर जगह जगह बैल, बकरी और भैंस नजर आते हैं, उतने कुत्ते तो नहीं नजर आते। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों में गैब से बरकत रखा है। ये बरकत वाले जानवर हैं। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो बकरी में है, जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। अजीज़ान गिराम वक़ार, कुर्बानी के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब हदीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानवर के बदले तुम्हें नेकियां हैं। साहबा ने पूछा, अगर हम ऊन वाला यानी जो भेड़ होती हैं, बहुत सारे बालों वाला बकरा अगर हम ज़बह करते हैं तो क्या इसमें भी सवाब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हर बाल के बदले एक नेकी है। उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी है। खुद अपनी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फातिमा उठो, अपनी कुर्बानी की जगह पर आओ। जब कुर्बानी करनी थी कहा कि तुम आओ, खड़ी हो जाओ और देखो, गवाह रहो कुर्बानी के। उन्होंने पूछा कि क्यों या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मौला साबिका गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो हजरत फातिमा ने यह भी पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ अहले बैत के लिए है या सारे मुसलमानों के लिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे घर वालों के लिए खास है और तमाम मोमिनीन के लिए आम है, सबके लिए सवाब है कि तुम अपने जानवर को ज़बह कर रहे हो तो फिर उसके खून के कतरे जमीन पर गिरने से पहले तुम्हारे साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब कुरान की आयत की तरफ भी अगर आप आओ, 17वें पारे में सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, ये गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके ज़बह करने के वक्त जो तुम्हारे दिलों की नीयत है वो अल्लाह को मालूम है, उसी पर तुम्हें अजर और सवाब है। तुम किस लिए काट रहे हो? गोश्त खाने के लिए काट रहे हो या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? आप सोचते होंगे एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, कैसे उसके करीब होता है आदमी एक जानवर को काटने? मेरे अजीजों, ये भी मेरे रब का एहसान है। क्या है जानते हैं? दर हकीकत कुर्बानी तो अपनी जान की होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमसे ये फरमाता, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। हुक्म तो यह हो सकता था कि ऐ उम्मत मुस्तफा के मुसलमानों, तुम इतने साल जियो, 25 साल की उम्र हो जाए तो आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बानगाह में अपने आप को कटवा दो। कहीं यह हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपनी जान की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से, वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया अब उम्मत मुस्तफा के लिए भी, बल्कि तमाम मोमिनीन के लिए भी यही हुक्म होगा कि तुम काटोगे अपनी तरफ से कोई बकरा या जानवर, लेकिन मौला ताला की तरफ से तुम्हारी खुद की कुर्बानी समझी जाएगी, तुमने खुद कुर्बान किया है।
اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے. جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے. اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو. اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا. اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں. ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ. دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا. اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے. مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا. پہلا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے. اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے. ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے. جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو. اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے. اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے. آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں. جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے. مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی. آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. تم 4 پرندے لے لو. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ. 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا. اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی. اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا. جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا. اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا.
یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا، اور کبوتر لیا تھا، اور مور لیا تھا. یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے. ذبح کیا ہے، قربانی کی بات ہے، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں. کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے. چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھانے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے. آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں، محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے. دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے. آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے. ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا. مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی. جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت. پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے. اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت. تیسری چیز دوستی. صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے. کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے ہو، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو دوستی ہے. دوستی سے بچو. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے. وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا. قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی. 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس. یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے. آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں، پھر بھی خوشبو آتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے. دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتے. دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے. ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے. وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس. تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں، تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں. سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے، تمہاری طاقت. ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے، کب آ رہا ہے فلاں، کب آ رہا ہے، اس کے انتظار میں. اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں پڑا ہوا رہتا. کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے، ظاہر سی بات ہے اے ٹی ایم ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا. وہ بیمار پڑا رہا 1-2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال. عزیزان گرامی، یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں. وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں. کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی، دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی، دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی. تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا. یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں. وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں، وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے گئے.
نکل پڑے. دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزوں, دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی, کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے, ہر درد میں, ہر دکھ میں. دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہے. بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے. میں تو نوجوانوں سے کہوں گا, تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں, ان سے بچو, ان سے بچو. لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے, فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے, اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے. فیس بک پہ دیکھو, فلاں جگہ پر دیکھو, لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں. میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, تو معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. دوستی یہ خطرناک ہے. میں کسی اور موقع پر عرض کروں, اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا, خوبصورتی کا دکھاوا, یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا, اس کو کہتے ہیں شرک اکبر, اور ایک ہے شرک خفی. اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے, گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو. واذ اللہ رب العالمین. تکبر اور ریاکاری, دکھاوا, یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. اب سمجھ کر کے چلیے, ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا, واقعہ ذہن میں ہے, 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا, پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا, پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے. انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے, کٹے ہوئے, ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے, ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا, ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے, لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا. جب یہ 4 چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے لیے حکمت ہے. آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو, اسی لیے حکم بھی یہی ہے. اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے, رجم کرتا ہے, وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سیم لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں. جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں. حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں, وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے. حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مار رہا ہوں, جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے, میں اسے کنکری مار رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا. تم نے مار دیا وہاں پر. اسی طرح قربانی کرنے کے وقت, چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں, میں ذبح کر رہا ہوں. اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تم دیکھو گے وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے, قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہے انہیں ذبح کرو. ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے, جانور کو تو ہم ذبح کر رہے, لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون, بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں. تو نیتیں اچھی کرو, اسی کے اعتبار سے ذبح کرو. اے میرے عزیزو, آج کے حالات میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا. عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہو, قربانی ہو, یہ سب اسلام کے شعائر ہیں, اللہ کی نشانیاں. ان کو برقرار رکھو اور پوری آن شان بان کے ساتھ ادا کرو. میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو. عزیزان گرامی وقار, حیرت ہو رہی ہے, مارکیٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے, جگہ جگہ پر ابسط حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو بکے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ لینا گھر میں. عید چھوڑ دو, چاشت کی نماز پڑھ لو گھر میں. چاشت کی نماز, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں. ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے, اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا؟ کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی. عیدوں میں تو مسلمان نظر آتے ہیں, اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے. ختم کر دو ساری چیزیں. عزیزان گرامی, اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ یا حکومت وقت وہ جب کسی مندر کو پوجا کرنے کی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے کہ اس طرح سے تم اپنی پوجا پاٹ کرو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ,
تو ہم میں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہمارے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن جاری کر دی جائے؟ ہمارے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ حالات آج وبا کے پھیلے ہوئے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں جیسے کہ حکومت کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ایسے ایسے طریقے سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی جو بھیڑ بھاڑ ہے اس طرح کی نہ کر کے کوئی تو گائیڈ لائنز جاری کرو. یہاں افسوس مجھے ان لوگوں کا نہیں ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس ان لوگوں کا ہے جو ہماری جماعتوں میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری جماعتوں کے وہ دگلے قسم کے لوگ جو لوگوں کے درمیان آ کر کے پیر پرستی اور لوگوں کو اپنا مرید بنا کر یا اپنا گرویدہ بنا کر کے ان کو شیطانی جال میں پھنسا کر کے اسلام کی روح ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، ایسے بہت سارے لوگ، وقت آنے پر میں آشکار کروں گا ضرور، اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں تو قیامت کے دن میری بھی گردن پکڑی جائے گی. جب سارے لوگ اس طرح سے امت مصطفیٰ کو بزدل بنا رہے تھے، مجھے اگر پوچھا جائے تو میں اتنا تو عرض کروں گا کہ مولا میں نے جو میری استطاعت تھی وہ میں نے عرض کر دیا. یہی میں کہوں گا، اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کرنا قوم کا کام ہے. میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر ہے صرف پہنچانا، اب قوم کا کام ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو سب کی گرفتاری ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی. یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے. انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے. قرآن پاک میں موجود ہے، چھٹے پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے. تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا. آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے. حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی. حابیل نے ایک مینڈے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا. دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا. اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی. آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی. قرآن پاک نے تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے. اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے. قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے. اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے. ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں. مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے. سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا. بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی. کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں. یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر. رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا. اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی
تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، چار لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے اس نے زنا کیا، وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج ہزار گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔
کذالک سخرناھا لکم، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے.